امریکہ سے چل کر افغانستان آ کر لتاڑ دے، قلعہ جنگی میں مسلمانوں کو جلا دے، کنٹینروں میں بند کر کے انہیں بھون دے، پھر بھی وہ عدل والا ہے۔ رسول اللہ کی تلوار بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دے، لیکن وہ تلوار گوارا نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ہاں، وہ گوارا نہیں ہے جو بلال کو ظلم سے نکال کر کعبے کی چھت کے اوپر حضور کی تلوار نے بلال کو چڑھایا، اور اسامہ بن زید کو سارے قریشی و ہاشمیوں کا سپہ سالار بنایا۔ یہ اسلام دا کمال ہے۔ 74 جنگاں حضور نے جڑیاں لڑیاں نظاری آیات 27 حضور خود تشریف لے گئے تے 47 صحابہ نو بھیجا، انہاں وچ کل 2600 بندے، جنہاں وچ 259 صحابہ تے باقی کافر مرے۔ دوسری جنگ عظیم میں 4 کروڑ تو زیادہ بندہ انہوں نے ماریا۔ یہ سانو امن دے درس دیں دیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی؟ میدان احد وچ حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی، ابو دجانہ کٹدے جدو میدان احد دے قریب گئے نا، اتنے زنانیاں مشرکین مکہ دیا زنانیاں چھپیاں بیٹھیاں سن۔ حضرت ابو دجانہ تلوار چاہی نا، تو پھر آپ کی نے کی فرمایا، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ نِسْوَةً لَا نَاصِرَ لَهَا۔ آپ نے تلوار مارن لگے، فرمایا نا میں تلوار روک دیتی، فرمایا جڑی تلوار میں نو رسول اللہ دیتی میں کسی عورت تے نہیں چلانا۔ کیوں جی؟ تو ساڑیاں بچیاں نال کے کیتا، ہن کی کر رہے ہو؟ کشمیر وچ، غزہ وچ، شام وچ، افغانستان وچ، عراق وچ تساں کے کیتا ہے؟ بچے والیاں ساڑیاں بیٹیاں دے جناب تساں پیٹ پھاڑ کے انہاں دے بچے کٹ کے انہاں نو بھی ذبح کیتا۔ برما وچ تساں بچیاں دے کباب بنا کے کھادے، تسی سانو انسانیت دے درس دیندے ہو؟ یہ تو اٹھی ہوئی تلوار بھی، آپ ساریاں دشمن بیٹھیاں سن تے نالو شیر پڑھ رہی سن، ابھار رہی سن مشرکین مکہ دی فوج نو، لیکن آپ اٹھی ہوئی تلوار، فرمایا نا اے تلوار میں عورت تے نہیں چلانی، قیامت تک لوگاں کہنا ہے محمد عربی دی تلوار نہ ابو دجانہ عورت مار دیتی۔ یہ اسلام ہے، رسول اللہ کا دین ہے۔ اور انہاں کی چھڑیا ساڑا جی؟ میں تو لوگ تو کہندے ہیں او ویکھن دے قابل نہیں جو کچھ، میں تو ویکھدا بھی نہیں، اے جڑیاں ادھر موویاں بن کے آ رہی ہیں، صرف استغفر اللہ ہی ہم پڑھ سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ 1 گھنٹے کا کرفیو ہی کافی تھا، یہاں سے دھمکی جاتی، دوسرے گھنٹے کا آخری منٹ ہم مہلت دیتے ہیں، کرفیو اٹھا لو ورنہ ہم فوج داخل کرنے والے۔ پورا کفر انہاں دے پیراں وچ نہ آندا تے فرشتے پیچھے پرا بن کے کھڑا جان، صحابہ دے پیچھے ہی فرشتے کھڑے سن نا، مردفین قرآن نے کیا، صحابہ دے پیچھے فرشتے کھڑے سن، اگے ود کے فرشتے نہیں سن لڑ رہے، صحابہ دے وما جعل اللہ الا بشرا، میرے حبیب ایسی خوشخبری واسطے اتارے سن، فرشتے تا ایک پر ہی کافی سی پوری دنیا نو تباہ کرن واسطے، 1000 فرشتہ، پھر 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے رب نے بدر وچ اتار دیتے، تے رب نے فرمایا مردفین، میرے حبیب 305 اگے کھڑے سن تے ہزاراں دے حساب نہ فرشتے پیچھے کھڑے سن۔ انہاں نہ فرشتے نہیں سی آ جانا پیچھے، تکڑے ہو اسی تواڈے نال ہاں، لیکن کی کیتا جائے؟ میں تو صرف یہی گلاں کرنا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اقبال کہندا لیڈر کیہو جہا ہونا چاہیے جی، جڑا امریکہ دا غلام بنائے، یہود و نصارہ دا غلام بنائے، ہندوؤں دا غلام بنائے، قرضے لے کے ملک چلائے، پھر بھی نہ چلے، ہر پاکستانی نو ٹیکس تے اوتے چور بنا دیتا جائے، غریب جڑے نے۔ میں ایک دن اخبار دے پچھلا صفحہ لکھن لگے بھئی کتنے بندے مرین، ایک بندہ بھوک دی وجہ تو 4 پتراں سمیت انہیں چھال مار دیتی، غربت دی وجہ تو 4 بچے سمیت نہر چھال مار دیتی، اے قتل ہویا، اتھے 2 قتل ہوئے، پولیس نے اور صلاح الدین بیچارے دی زبان بھی کٹ دیتی۔ ہاں وہ مسکین آدمی سی، ظاہر ہے پیچھے نہ مدعی نہ گواہ، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا، نہ وہ پیسے والا سی، مسکین آدمی جھلا جیسی، پولیس نے کتے دی طرح وہ کہتے ہیں بھاؤں کون کتے دی طرح، تو بھائی ٹھیک ہے انہیں جرم کیتا، انہوں قانون دے حوالے کرو، انہوں مارن دا کے مطلب ہے، انہوں سگرٹ لان دا کے مطلب ہے، انہوں کرنٹ لان دا کے مطلب، پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ من آذا مسلمن فقد آذانی، حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان نو تکلیف دیتی، اے نہیں فرمایا وہ مولوی ہوئے، پیر ہوئے، حافظ ہوئے، قاری ہوئے، نہ اے مطلب کوئی سمجھے جی نیکاں دے بارے، اے بھی نہیں فرمایا کوئی نیک ہوئے گا، فرمایا ہوئے میرا کلمہ پڑھن والا، جو دا کردار ہوئے، حضور نے فرمایا جنہیں انہوں تکلیف دیتی انہیں تو مینوں تکلیف دیتی۔ جدو دین نہ تو ایڈے ایڈے ظلم کرنا ہے، تو ایڈے جناب تماشے لا دیتے تے پورے ملک کی تباہی مچا دیتی۔ میں اقبال دا شعر پڑھن لگا، میرے تے ناراض نہیں ہونا۔ اقبال کہندا کہ یہ قوم دا لیڈر کیوں جا ہونا چاہیے؟ لٹیرا باہر بینک وچ پیسے رکھن والا۔ اقبال کہندا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست۔
ہیں جی موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اسی تو انو سلاطین دا پرستار نہیں کر رہے، اسی تو انو در رسول تک لے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا تے بھی سرخرو، قبر وچ بھی حضور فرمان ہوئے تے میرا ہے، ہوئے تے انہیں بڑیاں تکلیفاں جل کے آیا، ہوئے انو فرشتے ہوئے تے میرا ہے، ہوئے تے میرا ہے۔ کل قیامت والے دن حضور فرمان انو فلانے نو بلاؤ، او فلانے نو بلاؤ، فلانے نو بلاؤ، اس دن پھر پتہ لگے گا جنہ حضور نال بے وفائی کی تھی انہاں دا کی بنے۔ اسی تو آڑو غلط پاسے تو آڑے پتران تو انو نہیں لے جا رہے، انہیں جانا، انہیں جانا، بس یہی ساری تاریخ دا دستور تے منشور ہے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔